آپ کو خیال نہیں آیا کہ آپ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو فرشتہ بنا کے آپ نے پیش کیا اور پتہ یہ چلا کہ جن پہ چوری چکاری ڈاکے کا الزام تھے ان کی تو آج پوری دنیا بول رہی ہے، کرنے والے خود بول رہے ہیں۔ آپ دیکھ لو نواز شریف کے خلاف کل میں جنرل باجوہ صاحب کی وہ ایک ہمارے اینکر ہے وہ بتا رہے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں میرے پاس وہ آڈیوز اور ویڈیوز ہیں جب عمران خان ان کے پاس آتا تھا اور جب ہم نواز شریف پہ کریک ڈاؤن ہو رہا تھا تو کہتا تھا بڑا اچھا کیا آپ نے نواز شریف کو شکنجے میں پکڑ لیا، اب آپ نواز شریف کے ساتھ یہ کریں، اب آپ وہ کریں، اب اس کو ڈسکوالیفائی کریں، اب اس کو جیل میں بند کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ آج کرنے والے خود بول رہے ہیں، ایک دوسرے کو میر جعفر میر صادق کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب کی جو گواہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور ان لوگوں کی طرف سے آئی ہے جو ان کو خراب کرنے میں شامل تھے۔ تو ایک دن جھوٹ کو جھوٹ ثابت ہونا ہوتا ہے، سچ کو سامنے آنا ہوتا ہے، لیکن اس سچ کو لے کر آپ سب ٹارچ بیئرز ہو، اس سچ کو لے کر آپ کو اپنے اپنے لوگوں کے پاس جانا ہے، ان کو یہ سچ بتانا ہے۔ اور جن کو چور ڈاکو کہا ان کے خلاف تو کچھ نہیں نکلا، ان کے کیسز بھی ختم ہو گئے کیونکہ جھوٹ پہ مبنی تھے۔ جنہوں نے الزام لگایا، اس گھڑی چور نے جو لوگوں کو الزام لگایا، ہر وہ الزام جو یہ مخالفین پہ لگاتا تھا وہ آج اس کے اوپر خود ثابت ہو گیا۔ اس کے گھر کی 2 خواتین نے، ایک جو پیرنی صاحبہ ہیں وہ اور ایک جو فرا گوگی، صرف 2 خواتین نے کئی ارب کی چوری کی۔ اور اگر 2 خواتین ایک گھر سے اتنی بڑی چوری کر سکتی تو آپ سوچ لیں اس پارٹی کا کیا حال ہوگا۔ احتساب کی بات کرنے والے نے کے پی کے میں احتساب کے ہر ادارے کو تالے لگا دیے، اور جو چیئرمین نیب تھا اس کو ویڈیو دکھا دکھا کے بلیک میل کرتا رہا۔ وہ طیبہ گل کو اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں حبس بے جا میں رکھا کیونکہ مخالفین کو سزائیں دینی تھی۔ اس قسم کے ذہنی مریض کو ہمارے پہ لا کے مسلط کر دیا، تو پھر پاکستان کا جو آج حال ہے وہ ہونا تھا نا۔ آئی ایم ایف کا میں نے تو اپنی سپیچ میں کہا، میں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو اور اسحاق ڈار صاحب کو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو لا کے بٹھانا چاہیے گھڑی چور کو کہ یہ بیٹھے اور بتائے کہ میں نے آئی ایم ایف سے کیا معاہدہ کیا ہے، کیا شرائط رکھی، ہر چیز ان کے ہاتھ میں دے دی، اور پھر جاتے جاتے آپ اس معاہدے کو فلاؤٹ بھی کر کے چلے گئے۔ آج ہم اگر اس معاہدے کو آنر کرتے ہیں تو مہنگائی آتی ہے، پرابلمز آتی ہیں، اور آج اگر ہم اس معاہدے کو آنر نہیں کرتے تو پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے نہج پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ تو چاہتے ہیں، یہ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ آپ شوکت ترین صاحب کی آڈیوز دیکھ لیں، انہوں نے پوری کوشش کی، وہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہے اس میں انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے۔ یہ جو بار بار شری لنکا کرتے ہیں نا، یہ ان کے دل کی آواز ہے کہ پاکستان شری لنکا بن جائے۔ بھئی آپ اقتدار میں ہوں نہ ہوں، آپ کس طرح اپنے ملک کے لیے برا سوچ سکتے ہیں؟ اور صرف برا سوچ نہیں سکتے، وہ آڈیو ریکارڈنگز ہیں، ایک دوسرے کو فون کر رہے ہیں کہ تم لوگ کچھ نہ کرنے دو ڈیفالٹ اس ملک کو۔ کس طرح آپ رات کو اس ضمیر کے ساتھ سوتے ہیں کہ آپ نے وہ جو ملک آپ کی ماں ہے، یہ دھرتی جو آپ کی ماں ہے، اس کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ کیسے آپ کو نیند آتی اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول کر؟ اور دیکھیں کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی۔ مذہب کی طرف آ جائیں، انہوں نے مذہب کا کتنا برا استعمال کیا۔ وہ مذہبی پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ ٹرک پہ کھڑے ہیں اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں خان صاحب ذرا مذہبی ٹچ دیں۔ یعنی مذہب کے نام، مذہب مطلب جو شخص مذہب کو استعمال کرتا ہے اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے، میں سمجھتی ہوں اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کو جب سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ پھر یہ بڑا ایک ایسا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آپ نے لوگوں کو اب مجھے یہ بتائیں، ریاست مدینہ کا آپ نے نعرہ دیا، تو ریاست مدینہ میں یو ٹرن لینے والے کا انجام کیا ہوتا؟ یو ٹرن کا مطلب کیا ہے؟ یو ٹرن کوئی سیاسی ٹرم نہیں، یو ٹرن کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے جھوٹ بولا تھا۔ تو ریاست مدینہ میں جو شخص جھوٹ بولے اور حکمران رہا ہو اور قوم کو گمراہ کر رہا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کی سزا کیا ہے ریاست مدینہ میں؟ اس کو فتنہ کہتے ہیں، اور فتنے کو ختم کرنے کا حکم ہے سیاسی طور پہ۔ ریاست مدینہ میں اگر ٹیرین وائٹ کا کیس ہوتا تو اس شخص کا کیا انجام ہوتا؟ کبھی یہ سوچا؟
توشہ خانہ کیس اگر ریاست مدینہ میں رجسٹر ہوا ہوتا، وہ ریاست مدینہ جس میں حضرت عمر فاروق نے اپنے ایک کرتے کا بھی حساب دیا، اگر یہی توشہ خانہ کیس ریاست مدینہ میں رجسٹر ہوا ہوتا تو اس کی کیا، مجرم کی کیا سزا ہوتی، جھوٹ بولنے والے کی کیا سزا ہوتی؟ آپ کی خاتون خانہ دونوں ہاتھوں سے رشوت لیتی رہی اور آپ حکمران بن کے بیٹھ کے اس کے اوپر اس کو پیٹرنائز کرتے رہے، ایسے شخص کی کیا سزا ہوتی ریاست مدینہ کے اندر؟ پھر آپ نے 190 ملین پاؤنڈز جو ہیں وہ آپ نے اب پاکستانی قوم کا پیسہ، جو پاکستانی قوم کی امانت تھی، وہ آپ نے اپنے دوست کی جیب میں ڈال دی، کابینہ کو بھی نہیں بتایا کہ اس بند لفافے میں کیا ہے، کیونکہ آپ نے ان کو ہیلپ کرنا تھا۔ تو ایسے شخص کی ریاست مدینہ میں کیا سزا ہوتی؟ تو یہ بڑی تھاٹ پرووکنگ بات ہے۔ آپ کو ہم جو پی ایم ایل این کی یوتھ کو ری آرگنائز کرنے لگے ہیں، تو میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ پی ایم ایل این کی بات نہیں ہے، یہ الیکشنز کی بات بھی نہیں، یہ اس ملک اور قوم کے فیوچر کی بات ہے۔ تو یہ فتنے کو پہچاننا، اس کو بے نقاب کرنا ہمارا قومی فریضہ ہے، اس کو سیاسی طور پہ اٹھا کے باہر پھینکنا ہمارا قومی فریضہ ہے۔ اس ملک کو ایکسٹرنل تھریٹ کوئی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اس ملک کو اگر تھریٹ ہے تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے، کیونکہ جب تک وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی از دا بریڈنگ گراؤنڈ آف آل پولیٹیکل الز، تو جب تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو میں بہت جلد انشاءاللہ تعالی اپنے ہم یوتھ کو ری آرگنائز کرنے کی، اور اس میں ہم اس کو شامل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرا یہ ایجنڈا ہے، اسی لیے میں نے آج آپ سب کو آج بلایا ہے، اور اس پہ ہمیں کام کرنا ہے، ان کو کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی کی طرف لے کے آنا ہے، ان کو ہم نے ایک ویژن دینا ہے، ان کو ہم نے مواقع فراہم کرنے ہیں، ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہے، ان کو ہم نے ٹیکنالوجی کی طرف لے کے جانا ہے، اس کے لیے ان کو جو بھی سہولیات، جو بھی ان کو ہینڈ ہولڈنگ، جو بھی ہیلپ ان کو ریکوائرڈ ہے وہ ہم نے ان کو دینی ہے۔ تو ہم بہت جلد ایک چارٹر آف یوتھ اپنا قوم کے سامنے لائیں گے، جس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو یوتھ ہے اس کی کیا پرائیورٹیز ہونی چاہیے، اور حکومت کو کس طرح سے یوتھ کی جو ہے وہ ہینڈ ہولڈنگ کرنی چاہیے، تاکہ ان کو بھی ایک ڈائریکشن ملے، وہ بھی ایک جو اپنا ایک بہت بڑا بلج ہے یوتھ کا،